السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت اور اس کے کچھ آداب و شرائط سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ دعا کے لفظی معنی مانگنے اور پکارنے کے ہیں۔ اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ سے مانگنا یہ دعا کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا، ادعونی استجب لکم۔ قرآن کریم کے اندر دیگر عبادات کا حکم ہے، نماز کا، روزے کا وغیرہ، لیکن دعا ایسی عبادت ہے کہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس کے قبولیت کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا۔ دعا کتنی بڑی عبادت ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادات کا مغز ہے، عبادات کا جڑ، عبادات کا خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ عبادات سے مطلوب اللہ کے دربار میں عاجزی اور تضرع ہے، اور دعا کے اندر یہ تضرع اور عاجزی اعلیٰ درجے کا پایا جاتا، اس لیے فرمایا دعا تمام عبادتوں کا خلاصہ اور جڑ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، الدعاء هو العبادہ، حصر کے ساتھ فرمایا دعا عبادت ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کے ضمن میں کہ دعا کے اندر دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ، اگر دنیا کے اندر وہ دعا قبول ہو جائے تو دنیا میں نقد فائدہ ہے، ورنہ دعا تو عبادت ہے، عبادت کا ثواب تو ہر حالت میں بندے کو ملے گا ہی۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے وہ دیگر عبادات کی طرح ایک عبادت میں مشغول ہے اور عبادت کا بہرحال ثواب میں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی اور عزیز چیز نہیں ہے۔ یہ دعا اللہ کے دربار سے، اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے دعا نہ کرنا، یہ گویا تکبر کی علامت ہے، اور گویا اللہ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر دعا کے کچھ آداب اور کچھ شرائط اور کچھ طریقے مانگنے کے لکھے ہیں، جیسے نماز، روزہ، دیگر عبادات کے کچھ آداب و شرائط ہیں۔ اس عبادت کو ان آداب و شرائط کے موافق ادا کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے دعا کے قبولیت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب اور دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا، اس کی غذا حلال ہو، اس کی کمائی حلال ہو۔ حلال کمائی اور حلال غذا جو استعمال کرتا اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جو دعا کروں اللہ اسے قبول کر لے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ تم اپنے کھانے کو حلال اور پاکیزہ بنا لو تو تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو، حضرت سعد کے ضمن میں پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم اپنے غذا کو، اپنے کھانے پینے کو حلال اور طیب بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ اس کے برخلاف جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا پہننا اوڑھنا حرام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ مسافر ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے مطعم کا حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام غذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، او کما قال علیہ السلام، کہ جب اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا اور اوڑھنا حرام، بلکہ اسے حرام کے ذریعے سے غذا دی گئی، تو اللہ کے ہاں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے ہم اپنے کھانے پینے کو، اپنے پہننے اوڑھنے کو، اپنے کمائی کے ذریعے کو دیکھیں کہ کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، بلکہ حرام کا شبہ تو نہیں ہے۔ اس سے ہم اپنی آمدنی کو، اپنی غذا کو پوری طریقے سے بچائے رکھیں تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ دوسری بات، دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ جب دعا کر رہا ہو تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والا دل کی گہرائی سے مانگے۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب لاہن، اللہ تبارک و تعالی غفلت والے دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا آس اور امید لگا کر مانگے، اللہ سے یقین رکھ کر مانگے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میں مانگنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا کو یقیناً قبول کرے گا۔ یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد، تو جب بھی مجھ سے مانگے گا اور آس اور امید لگا کر مانگے گا، میں تیری مغفرت کر دوں گا، تیری دعا کو قبول کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو بندہ جب یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ قبول کرے گا میری دعا کو، میرے مانگنے کو عطا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے گمان کے موافق اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا بندے کا مانگنا پسند آتا ہے، اور اس کو خالی ہاتھ واپس کرنا اللہ کو شرم آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ان اللہ یستحی ان یرد ید عبدہ صفرا اذا دعاہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ بندہ جب دعا کرے تو اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے۔ جی، تو بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے پورے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو کر، جیسا بچہ اپنی ماں سے کوئی حاجت کو مانگ رہا ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عاجزی گڑ گڑانا یہ پسند ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگے، رونے کی کوشش کرے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل اور صورت تو بنائے۔ قرآن کریم میں فرمایا دعا کے آداب میں سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے پروردگار سے مانگو، دعا کرو عاجزی کے ساتھ، خفیہ طور پر، آہستہ سے، خوب عاجزی کے ساتھ مانگو، یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ جب مانگ رہا ہو اللہ کے دربار میں تو اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، چہرہ اور مونڈھے کے سامنے ہو، اور دونوں ہاتھوں کے قریب تھوڑا سا فاصلہ ہو، گیپ ہو، کشادگی ہو، یہ نہیں کہ دونوں ہاتھ بند ہو، یا دونوں ہاتھ کو چہرے سے لگا لیا ہو، یا دونوں ہاتھ کو سر کے اوپر یا نیچے پیٹ کی طرف رکھ دیا ہو، نہیں، بلکہ دونوں ہاتھ مونڈھے اور سر کے درمیان مقابلے میں ہو، اور دونوں ہاتھ کے درمیان تھوڑا سا کشادگی ہو۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ کی خوب حمد و ستائش کرے، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کے بعد اللہ سے مانگے، دل کھول کر مانگے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے مانگے۔ دعا کے آداب اور شرائط میں سے حدیث میں ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے کہ میری دعا فوراً قبول ہو، اگر فوراً قبول نہ ہو تو مایوس ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا بندہ بسا اوقات اپنے لیے ایسی چیز کو مانگتا ہے جو اس کے لیے شر ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دستور ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اما ان یعجل لها دعوته، پہلی بات یا تو جو دعا کیا فوراً وہ قبول ہو جاتی ہے، دنیا ہی میں جو مانگا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھ دیتے ہیں، آخرت کے اندر خزانہ اور ثواب کے طور پر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آخرت میں جب بندہ اپنے اعمال کا ذخیرہ دیکھے گا تو اسے تعجب ہوگا، اتنا عمل تو میں نے کیا نہیں، اتنا ثواب کہاں سے ملا؟ تو فرشتے کہیں گے یہ ان دعاؤں کے نتیجے میں ہے جو دنیا میں تو نے دعا کی تھی، وہ دعا کی قبولیت کا آثار تم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا، اس کا ثواب یہاں اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو یہاں اس کا اس قدر اجر و ثواب مجھے مل رہا ہے۔ تیسری شکل حدیث میں فرمایا وَإِمَّا أَن يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا بندہ جو دعا کیا کر رہا ہے اسے دنیا کے اندر قبولیت کے آثار تو محسوس نہیں ہوئے، لیکن اس سے کوئی برائی اور کوئی اسے شر اور کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اس کے مثل شر کو، مصیبت کو اس سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کتنا اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے۔ ہم نہیں جانتے دنیا کے اندر کون سی شر اور کون سی مصیبت ہمارے اوپر آنے والی تھی، لیکن یہ دعا کے نتیجے میں وہ شر اور وہ مصیبت ہم سے ہٹا دی گئی۔ ایک اور بات، حدیث پاک کے اندر دعا کی قبولیت کے خاص اوقات بھی بتائے گئے ہیں، تو ان اوقات کے اندر ہم اہتمام کریں دعا کرنے کا۔ یہ دعا کی قبولیت کے بعض اوقات ہیں۔ پہلی بات، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسے ہی قرآن کریم ختم ہو گیا، ختم قرآن کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، ایسے روزے دار کی افطار کے وقت میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایسے جمعے کی خاص گھڑی ایک ایسی ہوتی ہے جس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔
ایسے رات کے آخر حصے میں تہجد کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں خاص طور پر ہم دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حالات اس وقت بہت پرخطر ہیں، بیماریاں اور مصائب کا ایک سلسلہ ہے۔ خوب اللہ سے یا آخر رات میں جم کر گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر خوب دل کھول کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تمام مصائب اور آلام اور بیماریوں کو ہم سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے شہر، ہمارے ملک، بلکہ سارے عالم سے یہ وبا اور یہ بیماری کا سلسلہ ختم کر دیں، امن و امان اور عافیت نصیب کرے۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں وقتیہ مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی ہو، کھانے کے وقت، سونے کے وقت اور استنجا جانے اور آنے کے وقت، مسجد جانے اور آنے کے وقت میں، تو یہ وقتیہ دعاؤں کی تعلیم دی گئی۔ مسنون دعاؤں کے اندر ہمیں وہ دعائیں یاد بھی رہتی ہیں، لیکن اس پر ہمارا استحضار ہو کہ یہ وقت پر یہ دعائیں ہم پڑھتے کہ نہیں، تو توجہ کے ساتھ ان مسنون دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ربط اور تعلق نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آداب اور شرائط کے ساتھ اللہ سے خوب مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دعاؤں کو قبولیت سے نوازے، اس ماہ مبارک کے ہر رحمتوں اور برکتوں سے ہم میں سے ہر ایک کو بہرہور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔